بہت اہم کتاب ہے، جتنا بھی سنایا جائے کبھی اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ تھوڑا سا سناتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے برادر جان لے، اے بھائی جان لے کہ اگر کوئی شخص قضائے الہی پر راضی نہ ہوگا تو کیا اسے تقدیر بدل جائے گی؟ اللہ نے ہم کو بیمار رہنے کا حکم دیا یا لکھ دیا تو اس کے ناراضگی کی ہماری ناراضگی کی وجہ سے وہ بدلے گی نہیں ہے، رہے گی۔ تو راضی رہنے ہی میں فلاح ہے، ناراضی سے فلاح نہیں۔ اے بھائی جان لے کہ اگر کوئی شخص قضائے الہی پر راضی نہ ہوگا تو کیا اسے تقدیر الہی بدل جائے گی؟ نہیں۔ بیماری اس کے مقابلے میں جو شخص تقدیر الہی پر صابر و شاکر رہے گا وہ گویا طاعت الہی اور نظرہائے انوار لامتناہی میں مشغول ہوگا۔ کوئی مصیبت آئی اور اس کا راضی ہے تو راضی کو ہونے کو ایسے اس کا درجہ بڑھنا ہوگا۔ کوئی اور چیز آئی وہ ناراض ہوا اس سے تو اللہ سے دور ہی ہوگا۔ اور کوئی چیز اللہ کی طرف سے آئی اور اس پر راضی رہے، راضی کی ترقی ہوگی، نہیں ہونے والا۔ اے برادر جان لے، دوبارہ اگر کوئی شخص قضائے الہی پر راضی نہ ہوگا تو کیا اس سے تقدیر الہی بدل جائے گی؟ اللہ اس کے مقابلے میں جو شخص تقدیر الہی پر صابر و شاکر رہے گا وہ گویا طاعت الہی اور نظرائے انوار لامتناہی میں مشغول ہوگا۔ اللہ کی طرف سے یہ چیز آئی ہے اور اس سے راضی ہوگا اور قرب بڑھتا جائے گا۔ ناراضی ہوگی تو دوری ہوگی۔ کوئی مصیبت آئی یہ اللہ کی طرف سے آئی، یہ مصیبت اللہ کی طرف سے۔ ہمارے بزرگوں نے مصیبتوں پر بھی شکر ادا کیا ہے۔ بہت سی مثالیں ہمارے بزرگوں کی لکھی ہوئی ہیں۔ بہرحال اگر دونوں جہان کی بلائیں اس کے سر پر نازل ہوئی تو آلام و مصائب کے ان پہاڑوں کو اپنے لیے ذرہ سے کم وزن تصور کرے گا۔ اللہ ہر چیز دوست میرا سلے کوست۔ اللہ ہم لوگ کا حال یہ بنا دے، اس کا ایک ذرہ بھی دے دے آدمی مطمئن ہو جائے۔ اگر دونوں جہان کی بلائیں اس کے سر پر نازل ہوئی تو وہ آلام و مصائب کے ان پہاڑوں کو اپنی ذرہ سے بھی کم وزن تصور کرے گا۔ اللہ کی طرف سے ہر چیز دوست میرا سندے کوست۔ جو کوئی دوست سے پہنچے سب ٹھیک ہے کہ نہیں؟ یہی ہم سمجھ لیں تو بہت سی مصیبتیں ہلکی ہو جائے، ختم نہ ہو، ہلکی ہو جائے تو ختم ہی ہے یہ اللہ کی طرف سے۔ بہت سے بزرگوں کے واقعات لکھے ہوئے ہیں۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ جو قضائے الہی پر راضی ہو گیا اس کو کبھی رنج نہ ہوگا۔ اللہ کے ہر چیز دوست میرا سن نیکوس، جو کچھ دوست سے پہنچے سب ٹھیک ہے۔ اللہ ہم لوگ کا حال ہی بنا دے۔ جانا تو سب لگی ہے، اصل میں یہ چیزیں ہیں، شکر کا مقام حاصل ہو جائے، صبر کا مقام حاصل۔ اس کے لیے آدمی دو ہی چیزیں ہیں طریق میں، دو صبر اور شکر۔ اس کی مشق کرائی جاتی ہے بزرگ، صبر اور شکر۔
انہوں نے دیکھا مسئلہ کیا ہے، بولے بھائی کسی کو ڈر دیا بھائی کیوں ڈر دیا، اسی میں تو اس کا امتحان تھا، ڈر دیا نکال دیا، گھروں یہاں سے۔ اب نکلنے میں معمولی بات ذلت کی نہیں ہوتی، اس کو برداشت کرتا ہے اس کی وجہ سے ترقیات ہو جاتی ہے۔ اس لیے کہا گیا کہ جو قضائے الہی پر راضی ہو گیا ہے اس کو کبھی رنج نہ ہوگا۔ تو اللہ حد سے دوست میرے سلے کو اللہ ہم لوگ کا حال یہ بنا دے۔ لیکن تھوڑی سی کوئی بات ہوتی ہے، کتنا آدمی معاملہ کرتا ہے، زندگی بھر کھاتا ہے اللہ کا، ایک دن کا فاقہ کر رہا تو معاملہ بچاتا کہ نہیں، بلکہ وہم ہو جاتا ہے تبھی چلانا شروع کر دیتا ہے۔ بہرحال یہ ہے بہت بڑا مقام ہے ہمارا، تقدیر کا مطلب بہت اہم ہے۔ حقیقت صبر یہ ہے کہ اگر بندے کو کوئی تکلیف پہنچے یا کوئی بلا اس کے سر پر نازل ہو، وہ اس پر ناخوش نہ ہو اور اپنے ایمان کو قائم رکھے۔ کوئی مسرت ہوگی، اللہ نے بھیجا کوئی مسرت ہوگی، صبر اور شکر۔ درخت بہت پی جاتا ہے، دیکھا ہم نے حضرت وغیرہ کو باتیں بہت غصے میں، جہاں کوئی بات ہوئی نرم، بالکل دماغ کا غصہ تھا ہی نہیں۔ حقیقت صبر یہ ہے، اب یہی ہے مسئلہ، صبر اور شکر یہ دونوں بازو ہیں جسے سالگیری سے اڑتا ہے۔ صبر میں ایک اسے نہیں اٹھانا، ایک پرد ہوتے ہیں، اگر یہ صبر ایک ہے ایک شکر ہے، دونوں کو صحیح سالم رہنا چاہیے تبھی اڑے جائے۔ حقیقت صبر یہ ہے کہ اگر بندے کو کوئی تکلیف پہنچے یا کوئی بلا اس کے سر پر نازل ہو، وہ اس پر ناخوش نہ ہو، برداشت کر دے۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے۔ کہنے کا تو سب آسان ہے، لیکن اور اپنے ایمان کو قائم رکھے، اسے اپنی جان سے زیادہ عزیز تصور کرے کہ اللہ کی طرف سے یہ مہمان عزیز ہے، یہ اللہ کی طرف سے آیا ہے مہمان عزیز، بلکہ اپنے 1000 جانوں کو اس کا قربان کر دے۔ دوست کی طرف سے آیا ہے، 1000 جانے اس کا قربان ہے۔ اب یہ مرشا تصوف کتاب ہے، یہ جس کا کچھ حصہ ہم لوگ ملنا چاہیے نہیں، کم سے ارادہ تو کرے آدمی، بلکہ اپنے 1000 جانوں کو اس کا قربان کر دے۔ زن و فرزند اور جان و مال کی تو حقیقت ہی کیا ہے؟ حدیث شریف میں آیا ہے کہ ایمان کے 2 برابر حصے ہیں، ان میں سے آدھا شکر ہے اور آدھا صبر ہے۔ صبر کیا تو نے ایمان کا آدھا حصہ بچا لیا، شکر کیا آدھا حصہ بچا لیا، کامل ہو گئے۔ اور ان میں فتور ڈالا ہوتا ہے، کمی آ گئی۔ اگر کسی انسان کو نعمت عطا کی جاتی ہے تو اسے شکر گزاری کا مطالبہ ہوتا ہے۔ نعمت دیا ہم نے، تم نے کیا شکر ادا کیا؟ اور اگر اسے بلاؤں میں مبتلا کر کے اس کا امتحان لیا جاتا ہے تو اس سے صبر اور ضبط طلب کیا جاتا ہے۔ سام بات سب میں جانتے ہیں، اگر بندے نے نعمت پر شکر اور مصیبت پر صبر اختیار کیا تو سمجھ لے کہ وہ مقام ایمان پر فائز ہو گیا۔ تو کوشش کرنا چاہیے آدمی کو،
یعنی کہ جتنا بڑھتا جائے غصہ بڑھتا جائے، جتنا بڑھتا جائے تما لالچ بڑھتی جائے، تم گر رہے ہو، بڑھ نہیں رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگ اس طریق پر گامزن رکھے۔ آدمی اس لیے آتا ہے کہ تما میں کمی ہو، غضب میں کمی ہو، ناشکری میں کمی ہو۔ وہی اچھی کتاب بہت اچھی طرح سمجھایا بھی ہے۔ نئی کتاب مانو کسی نے دے دیا تھا، لیکن سالوں سے میں سنا رہا ہوں، ہے پہلے نہیں سنا چکا۔ بہت اچھے انداز سے لکھا ہے انہوں نے۔ اللہ تعالیٰ بڑے آدمی ہیں، صحائف معرفت، صحائف معرفت ہے، واقعی صاحب معرفت۔ آج تو یہ صاحب نے اس کا ترجمہ کیا ہے، انہیں کا ترجمہ۔ اور اگر اسے بلاؤں میں مبتلا کر کے اس کو امتحان لیا جاتا ہے تو اسے صبر و ضبط طلب ہو جاتا ہے۔ سب سے ایک مذہب، چاہے خانقاہ کے ہوں، چاہے مدرسے کے ہوں، چاہے عورت ہو یا مرد، دین تو سب ایک ہے، الگ الگ نہیں ہے۔ جو صحابہ پر دین رہا وہی تعبیر پہ رہا، تبع تعبیر پہ رہا۔ جتنی اس کی اتباع ہوگی وہی قربتوں کو حاصل ہوگا۔ صحابہ کو نمونے کے طور پر اللہ نے رکھا ہے۔ دیکھو اس موقع پر انہوں نے یہ صبر کیا ہے، اس موقع پر انہوں نے یہ شکر کیا ہے۔ امتحان ہے، نمونہ ہے صحابہ کرام۔ اللہ ہم سب کامیاب فرمائے۔ سب کچھ کرتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں ہم بڑھیں گے، کیسے بڑھو گے؟ تم نے تو گھٹنے کا کام کیا، بڑھو گے کیسے؟ سب کو غور کرنا چاہیے، اخیر سے غور کرنا چاہیے۔ ایک بزرگ کا واقعہ سنا میں نے کہ اخیر میں انہوں نے کہا کہ الحمدللہ اپنے ایمان کو بچا کے میں جا رہا ہوں اللہ کا، کہاں کسی اللہ سے ہمیں سنا پڑ تو اللہ کے پاس سے الہام ہوا کہ ابھی ایک لمحہ جو باقی ہے وہ بھی گزر جائے تب یہ کہو۔ اس لمحے میں بھی شیطان بہکا سکتا ہے، اس لمحے میں بھی ناامیدی پیدا کر دیا، وجوب پیدا ہو گیا کہ میں بچا کے جا رہا ہوں ایمان کو، گیا جیسا ہے یہاں تو اثر کیا ہے، نیس نابود، اپنے کو کچھ نہ سب کچھ ہونا میرا ذلت و خاری کا سبب ہے، یہ ہے میرا اعزاز کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں، اخیر تک کچھ نہیں۔ اللہ اگر اخیر میں بھی کہا کہ ہم ہیں کچھ، گر جائے گا درجے سے۔ اللہ تعالیٰ اللہ حفاظت فرمایا۔ جان و مال ایمان، جان و مال کی حفاظت جو مشکل ہے، ایمان تو ایک باطنی چیز ہے۔ اللہ میری اثر کے ایمان اللہ استدو و یقین اللہ سبادو کفر و رحمتن انار بها شرف کرامتی فی الدنیا والآخرہ۔ اللہ میری اثر کے ایمان اللہ استدو، احتیاط ہو سکتا ہے۔ اللہ میری اثر کے ایمان اللہ استدو، سوال کرتا ہے ایسے ایمان کے کا جس پہ ارتداد نہ ہو، بس اتنی یاد، پہلے ہی جملہ یاد ہے، سب آگے حاصل ہو گیا۔ اللہ منی اسألو کا ایمانا لا یرتد، ارتداد نہ ہو، آ گیا تو آ گیا۔ اللہ ہم سب لوگوں کے ایمان کی طرف سے نوازے۔ اللہ ہے بہت مشکل مسئلہ مسائل، اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو برقرار رکھے۔ اللہ منی اسألو کا ایمانا لا یرتد یقینا لیس بعده کفر ورحمتا انال بها شرف کرامتی فی الدنیا والآخرہ۔ پوری دعا یہ ہے، اللہ منی اسألو کا ایمانا لا یرتد۔ اللہ تعالیٰ بلاؤں میں مبتلا کرتا ہے تو اسے صبر و ضبط طلب کرتا ہے۔ ہماری طرف سے بلا گئی تمہارے اوپر، اس کو تم کو قبول کرنا چاہیے تھا، خوشی سے قبول کرنا چاہیے تھا، ہے کہ
اگر بندے نے نعمت پر شکر اور سب مصیبت اور صبر اختیار کیا تو سمجھ لے کو مقام ایمان پر فائدہ ہو گیا۔ اللہ ہم سب لوگوں کو ایسے ہی کر دے۔ سب کو نعمتیں بھی مل رہی ہیں، مصیبتیں بھی آتی ہیں، اس میں کامیاب وہ صبر سے کام لیا، مصیبت میں شکر سے کام لیا، نعمت میں کامیاب۔ اگر بندے نے نعمت پر شکر اور سب مصیبت اور صبر اختیار کیا تو سمجھ لے کو مقام ایمان پر فائدہ ہو گیا۔ کہ مجھے سب کے لیے ہے، سب کے لیے، مدرسے والوں کے لیے بھی ہے، خانقاہ والوں کے لیے ہے، گھر والوں کے لیے، شیخ زادوں کے لیے بھی ہے، پیر زادوں کے لیے بھی ہے، نبی زادوں کے لیے بھی ہے۔ سب طریق تو ایک ہی ہے، طریق اللہ کا ایک واحد، واحد اللہ فإن التوحید راس التعال۔ سب کو اصلاح کرنی۔ کیا حضرت علی فارغ تھے؟ کوئی بھی اصلاح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کرتے رہتے۔ حضرت علی کا واقعہ ہے، نہیں کا واقعہ ہے، یا فضل کا واقعہ ہے۔ حضرت جا رہے تھے اونٹی پر، ادھر سے کوئی خوبصورت عورت ہے، وہ دیکھنے لگے، نظر پھر گئی، انہوں نے وہیں ان کے ہاتھ پر یوں کر دیا۔ اصلاح کیا کہ نہیں؟ وہیں اونٹی پر اصلاح کیا۔ بیان کیا میں بیٹھا تھا، حضرت تھے، حضرت کی ایک نواسی تھی چھوٹی، آئس کریم آئی، اس نے کہا آئس کریم کی 30 روپے پہلے، لیکن کوئی لے آیا تھا، امیر آدمی تھا کہیں سے، لکھنؤ سے کہیں آیا تھا، بڑی عمدہ لے آیا تھا۔ حضرت کے ساتھ ہم تھے، حضرت تھے، وہ لڑکی تھی بہت اچھی۔ حضرت تو دیکھے بھی نہیں رہے ہوں گے آئس کریم، ویسی چکرا بڑا در کے رہا لے رکھا انہوں نے۔ حضرت ایک چمچہ اٹھایا اور کھایا، شاید پورا کھایا نہیں، 12 کہیے ایک چمچہ کھایا اور اٹھا کر کے مجھ کو بھی نہیں دیا، اس لڑکی کو دے دی، اے بیٹی تو کھا لیا، ہم کھائیں گے تو گناہ ہی کریں گے۔ حضرت صاحب یہ سب بات زیادہ نہیں کرتے تھے، لیکن اس وقت کا ہے، ہم کھائیں گے آئس کریم تھی۔ حضرت کبھی چکھے بھی نہیں رہے ہوں گے، چکھا، اچھی لگی، نفس کو روک دیا۔ منع نہیں ہے، لیکن اعتدال تو ضرور ہے، اعتدال ضرور ہے۔ اچھی چیز کھانا منع نہیں ہے، لیکن اس کے اندر بھی اعتدال ہونا چاہیے۔ اچھا کھانا منع نہیں ہے، لیکن اعتدال ہونا چاہیے ہر وقت۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو یہ امتحان گاہ میں ہیں، ہم لوگ مجھے امتحان گاہ میں بندہ بلاؤں میں جب مبتلا ہوتا ہے تو اس سے صبر اور ضبط کی طلب ہوتی ہے۔ اگر بندے نے نعمت پر شکر، مصیبت پر صبر اختیار کیا ہے تو سمجھ لے کہ وہ مقام ایمان پر فائدہ ہو گیا۔ اس نے اپنے شکر ادا کرو۔ کا سارا بل سے خود کش کرتا، لوگوں کو اپنے لطف سے انسان بنایا ہے، لا کا سارا بل خود کرتا۔ اس نے اپنے لطف تمام سے ناچیز کو چیز بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ مٹی ہے، سب مٹی سے ہے نا، مٹی سے آپ بنے ہوئے ہیں سب۔ انسانیت کے رتبے اعلیٰ کو پہنچا دیا انسان کو، اور اس کے بدلے میں اپنے بندوں سے نعمت پر شکر اور صبر سب کیا، اور کوئی بات ہے جی اس کا بدلے میں کیا ہے؟ یعنی کہ ہم کو ہمارے پاس ہدیہ لے آؤ۔ اس شکر کا بدلہ یہ ہے کہ ہماری طرف سے کوئی مصیبت آئے تو صبر کرو، یہ اس کا بدلہ ہے۔ جب ہم نے نعمت دیا تو کھایا پیا خوش ہوئے، کئی مصیبت آئے تو اس کا کیا، اس کا دیکھیے عمدہ بات کہی ہے، میں نے کبھی سنا نہیں ہے،
کہتے اس کے بدلے میں اپنے بندوں سے نعمت پر شکر اور مصیبت پر صبر اختیار کے علاوہ اور کوئی بات نہیں فرمائی. بس یہ کہی کہ اب مصیبت آئے تو صبر کرنا. کھانا تو الحمدللہ کھانا یہی اتنا ہی ہے نا. یہ نہیں کہ ہمارے پاس بھی ایسے آئس کریم بنوا کے بھیجو. کہاں ہے وہ تو اچھی کتاب مجھے جے بہت ایک آدمی سنا چکا اس کو. یہ نقطہ بندوں سے نعمت پر شکر اور مصیبت پر صبر اختیار کرنے کے علاوہ اور کوئی بات نہ چاہیے. حضرت علی کرم اللہ وجہ نے فرمایا ہے کہ ایمان کے سلسلے میں صبر کی وہی اہمیت ہے جو جس میں انسانی میں سر کو حاصل ہے. سر نہ رہے تو آدمی زندہ رہے گا. اسی طریقے سے انسان کے اندر صبر نہیں ہے, کچھ نہیں. تھوڑی سی بات میں بے صبرا ہو جاتا ہے, چلانے لگتا ہے, چیخنے لگتا ہے. ایک بزرگ کا واقعہ میں نے خود پڑھا ہے, حضرت سنا. جب غصہ آتا تھا ان کو کسی بات پر, ہر بات پر, تو اس کو پی جاتے تھے اور کہتے تھے اس کا ثواب اپنی اماں کو میں نے بخش دیا. تلاوت کلام اللہ وغیرہ اطاعت ہے, بخشتا ہے نا. تو غصہ آیا, اس کو ضبط کر لیا, تو بہت بڑا کام کیا اس نے, عبادت کیا اس نے. کہا اپنے والدہ کو میں نے اس کا ثواب بخش دیا. ابھی جب تلاوت کا ثواب ہے تو صبر کا ثواب نہیں ہے, صبر تو عمل ہے. حضرت علی کرم اللہ وجہ نے فرمایا کہ ایمان کے سلسلے میں صبر کی وہی اہمیت ہے جو جس میں انسانی میں سر کو حاصل ہے. کون سنتا ہے؟ نہ مرد سنے نہ عورت سنے, نہ مدرسے سنے نہ خانقاہ, کوئی جانتے بھی نہیں کہ خانقاہ میں کیا کام ہوتا ہے, مدرسے کو کیا کام ہے, کیسے ہم کو رہنا چاہیے, کیسے زندگی گزارنا چاہیے. واہ واہ واہ. اللہ تعالیٰ نے کسی قوم کا امتحان لینے کے لیے جو بلائیں اس پر نازل فرمائی ہیں وہ صرف بلائیں نہیں ہیں, ان میں سے ہر بلا کے روپ خزانے لطف کرم چھپا رکھا. جو بلا بھیجی ہے ضبط کرو گے تو اس پر انعامات ملیں گے. تم اتنے انعامات ملیں گے جس کو تم تصور بھی نہیں کر سکتے. وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ. اور ہم نے امتوں کا رہبر اور پیشوا بنایا ان کو جو ہمارے حکم میں چلتے رہے. رہبر اور پیشوا کس کو بنایا؟ جو ہمارے حکم میں چلتے رہے, جنہوں نے مصائب پر صبر کیا اور ہماری آیتوں پر یقین رکھا. ہر جگہ صاف اللہ تعالیٰ نے چھپائے نہیں, سمجھائی. کس کو یہ مرتبہ ملے گا؟ جو صبر کریں گے, اللہ کے بلاؤں پہ جو راضی رہیں گے. ہے بار بار قرض بولنے لگی ہوئی ہے. صبر کی ترقی اگرچہ گلوگیر ہوتی ہے, صبر کی ترقی اگرچہ گڈھے میں اترے ہو, لیکن آخر کار اس کا نتیجہ خود اتر گئی, بالکل صاف آرام سے آ جاتا آدمی. صبر کی دو نوعیتیں ہیں. ایک ایک انسان احکامات الہیہ کو پابندی سے ادا کر, یہ ایک صبر ہے. نماز پڑھتا ہے, تلاوت کرتا ہے. دوسرے وہ گناہ و مصیبت سے اپنا دامن بچاتا ہے, دوسرا صبر ہے. بس ان دونوں صبر میں کامیاب پھر کامیاب. ہر حال میں صبر اختیار کر اور اس راہ صبر و رضا میں ہمیشہ ثابت قدم رہ. کہا گیا کہ جو کچھ تیرے اور تیرے محبوب کے درمیان ہے, یعنی رشتہ یگانیت وہ محبت, اس کو ہمیشہ استوار رکھ. کب استوار رہے گا؟ جب ادھر سے کوئی ترقی کی بات آئے تو نے صبر کیا ہے, تبھی رہے گا. میرے دوست بھی ناخوش ہو جائے گا.
دو جو ظاہری ہے ذرا سا دیکھے گا ان کا کچھ ہو جائے گا نہیں، اور جو کچھ تیرے اور دوسرے کا مابین ہے اس پر صبر کر، صبر کن در بلائے آ محبوب، تاکہ باشی تو ایوب، بلا میں صبر کرو در بلائے، اس طرح جیسے ایوب علیہ السلام نے صبر کیا ہے۔ اللہ ہم سب کو اپنے مشائخ اپنے انبیاء کے طریق پہ چلنے کی توفیق دے۔ طریق تو وہی ہے جو انبیاء جس پر چلے ہیں، اس کے بعد اولیاء نے اقتداء کیا ہے، صحابہ نے اختیار کیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریق کو صحابہ نے اختیار کیا، تابعین نے اختیار کیا، سلسلہ چلا رہا الحمدللہ۔ اللہ ہم سب لوگوں کو اپنے مشائخ کے طریق پر چلنے کی توفیق برآمد فرمائے۔ صبر اور شکر ان کی خاص صفات تھی، ان صفات کو اختیار کرنے کی توفیق برآمد فرمائے۔ دعا کر دیجیے اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو عافیت دے، اور اپنے بزرگوں کا طریق جو کتاب و سنت سے ماخوذ ہے، اللہ اس پر عمل کے ہم کو توفیق برآمد فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم بہت ہی نہیں اس پر عمل ہو پاتا، اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرمائیے، اور ان احکام پر بھی عمل کی توفیق برآمد فرمائیے، اور اپنا راستہ کھول دیجیے، اپنے رضا سے ہم سب کو مشرف فرمائیے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين، محمد سید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔